باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین، ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں. آج ہم ان سے سوالات کریں گے اس حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے ناظرین ایک دنیا کا نظام بنایا ہے. اس دنیا کے اندر اللہ کریم نے حقوق عطا فرمایا. ہر انسان کو، ہر شخص کو، ہر ذات کو، ہر نسل کو اللہ نے حقوق عطا فرمائے. جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا کا نقشہ بدل کر رہ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقوق کی لمبی فہرست بنا دی. غلاموں کو حقوق عطا فرمائے، مردوں کو حقوق عطا فرمائے، آزاد کرنے والوں کے لیے ایک حقوق عطا فرمائے کہ اگر یہ اس طرح کریں گے تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا، اور جو قید ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی حقوق رکھے ہیں. ناظرین کرام، تو جب سب کو حقوق مل رہے تھے تو اس دوران عورتیں کیسے پیچھے رہ سکتی تھیں؟ اسلام تو عورتوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے. ناظرین، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، اور یہ موضوع بڑا ہی دلچسپ ہے. کیوں کہ عورتیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں حقوق نہیں ملے. قرآن نے کیا حقوق دیے، سرکار نے کیا حقوق دیے، حدیث میں کیا حقوق بیان کیے گئے، علماء اکرام کی زبانی سنیں گے. ہمارے ساتھ خوبصورت انداز میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے محترم المقام جناب حضرت علامہ سعد علیمی صاحب. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہے حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ لاسٹ پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. یقیناً آج بھی آپ ہیں تو میری خوشی، آپ کو اندازہ ہوگا آپ کی آمد سے خوشی ہوتی ہے. اور آپ کی ایک خاصیت اور بھی ناظرین کرام، علامہ صاحب ہمیشہ بڑے دل والے ہیں. ہمارے ہاں یہ چیزیں بہت کم ملنے کو ملتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں. علامہ صاحب کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اور علماء اکرام بھی تشریف فرما ہوں. ہمارے یہاں کیا سسٹم ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کہیں جاؤں گا، میں چاہوں گا میں ہی جاؤں، یار سائڈ پہ رکھو، وہ خود سے چلے جائیں گے. لیکن ان کی خاصیت ہے، ان سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے. ہر انسان سیکھنے کے لیے بیٹھ جائے. یقین مانی ہمارا پاکستان اتنا ترقی کر جائے گا. کاش کہ میں بھی سیکھ جاؤں. ان سے سیکھنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں. جہاں یہ جاتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے اپنے ساتھ اپنے دوست احباب کو بھی لے کر آئیں، تاکہ وہ اتنا اچھا بولنے والے. لاسٹ پروگرام میں علامہ صاحب نے کیا خوبصورت انداز میں گفتگو کی. ہم نے سوچا آج بھی حضرت سے ریکویسٹ کریں تشریف فرمائیں، خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ محمد حسنین صاحب. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت وبرکاتہ. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ جی تشریف آوری کا. اچھا حضرت، آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ میں چاہتا ہوں تھوڑی اپنی مصروفیات تو شیئر کریں. اچھا، میں صبح کالج میں ٹیچنگ کرتا ہوں، میں پڑھاتا ہوں، ماشاء اللہ. اور ایوننگ میں ریسرچ سینٹر ہے، اس میں بھی کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ کانٹینٹ رائٹنگ کا بھی کام کرتے ہیں. اچھا، کانٹینٹ رائٹر بھی ہیں؟ جی ہاں. ناظرین دیکھیں کتنی مصروفیات ہیں. کالج والا معاملہ بھی ہے، ٹیچنگ سے وابستہ ہیں، اور ریسرچ والا معاملہ بھی ہے. یہ بڑا سخت ترین معاملہ ہوا کرتا ہے. ریسرچ کر کے آگے پیش کرنا یہ بڑی ذمہ داری والا کام ہوتا ہے. پھر پلس ماشاءاللہ سے کانٹینٹ بھی لکھتے ہیں، اسلامک کانٹینٹ حضرت لکھتے ہیں. اللہ کریم ان کے عمل میں، رزق میں، جان میں، مال میں برکت عطا فرمائے. علامہ صاحب، آج کا میں آپ ہی سے آغاز کروں گا. سعد بھائی تو ماشاءاللہ بولتے ہیں تو یہ بولتے چلے جاتے ہیں، یہ ان کا حسن ہے نا. میں چاہتا ہوں علامہ صاحب عورتوں کے حقوق کے حوالے سے قرآن میں کیا ارشاد ہے، اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، بتائیے نا. دیکھیں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دور جہالت کا وقت تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی. اس دور کے اندر جہاں پر عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا اور عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا اس دور میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ انسانیت ایک ایسے گڑھے اور اندھیرے کے اندر موجود تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بعثت فرمائی، اور بعثت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو اس گڑھے میں سے نکال کر ایک نور میں لے کر کھڑا کر دیا. کیا بات ہے. اور عورتوں کا معاملہ دیکھیں کہ دور جہالت کے اندر جس کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو زندہ درگور کیا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد آپ عورتوں کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے کیا ہی عورتوں کو مقام دیا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا سلوک اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ ان کا سلوک دیکھیں. آپ کے سامنے اماں عائشہ کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، حتیٰ کہ حضرت اماں خدیجہ کے ساتھ کیسا تعلق تھا. اور ان کے جانے کے بعد آپ نے یہ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا بھی ہوگا، ان کے جانے کے بعد
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी चीज़ पकाया करते थे घर पे बनती थी, और जो अम्मा खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा को पसंद होती थी, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस चीज़ को सबसे पहले निकालते थे, फिर उसके बाद अम्मा खदीजा की सहेलियों की तरफ भिजवाया करते थे। इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे अपनी अज़वाज मुत्तहरात। और उसके साथ साथ औरतों का यहाँ तक ये मकान अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने बयान फरमाया कि उनका हुकूक रखा बिल्कुल मीरास के अंदर, जो इससे पहले दौरे जहालत में ये तस्वुर भी नहीं पाया जाता था कि औरतों के भी हुकूक होते हैं। मीरास का अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ा निज़ाम अता किया, जिसको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि औरतों के क्या हुकूक है। और सबसे बड़ा कि मर्द के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ज़ौजा मुत्तहरा को अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसके घर की मलिका, जैसे इंसान के पास एक बादशाहत आती है और बादशाह बन जाता है, और मर्द के लिए उसकी औरत उसके घर की बादशाह है। क्या बात है, उसकी मलिका है, मलिका है बिल्कुल। और बहुत खूबसूरत। अच्छा नामा साद अलीमी साहब, औरत की हुकूक की अगर मैं बात करूं, इस्लाम ने तो हुकूक दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, मीडिया भी चीख रहा होता है, कुछ दिन मनाए जाते हैं खास हुकूक नहीं मिलते। औरतों के हुकूक कहाँ हैं, कहाँ हैं हजरत, बताएं ना। जी बिल्कुल, मैं अमूमन जब लेक्चर देने जाता हूँ, अमूमन हमारे उलमा इस पर एतराज़ भी कभी कभी करते हैं, लेकिन मैं तो ऑन टीवी टेलीविज़न बोलता हूँ कि मैं हमेशा जहाँ विजिटिंग लेक्चर के लिए जाता हूँ तो अमूमन वो गर्ल्स कैंपस होता है। और गर्ल्स कैंपस में अल्हम्दुलिल्लाह आप मुस्कुरा भी रहे, लेकिन मैंने देखा है कि बतदरीज जो उनके सोचने की उसमें फ़र्क आया है, जो काम हुआ है वो बज़ाहिर दिखता है। मैं हमेशा उन बच्चों को कहता हूँ कि हमारा ना हुकूक मांगने का क्राइटेरिया अलग है। हमने अगर इनकी लॉजिकल, मैं इनकी ज़बान से बात कहूँ, ये क्या कहते हैं, हमें वो हुकूक चाहिए जो आपने मर्दों को दिए। हमें मर्दों के शाना बशाना, जो जैसे मर्द को आपने अपने आप को इन्फीरियर, आपने अपने आप को यही अपने ज़हनी तौर पर कमज़ोर कर दिया। देखें, मैं अगर आपको कहूँगा ना मुझे वो वाले हुकूक दो जो हामिद रज़ा साहब को हासिल है, तो मैंने कहीं ना कहीं हामिद रज़ा साहब को अपने से आला समझ लिए और अपने आप को कमतर समझ लिए कि मुझे वो हुकूक चाहिए जो आप बोले हमें वो हुकूक चाहिए जो औरतों के हक हैं, तो ये आपकी बात मुनासिब होगी, क्योंकि औरत का मकाम अलग है, मर्द का मकाम अलग है। हमने ये जो कॉन्सेप्ट बना लिया ना कि मर्द कोई ऊंची चीज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों को मकाम, अब जिम्मेदारियां अलग अलग तायीन की हुई। मर्द की जिम्मेदारी अलग है। और रिजालु कव्वामून अल निसा से अगर इमाम रूमी से किसी ने पूछा कि ये क्या है, कहते हैं ये तो मसला मर्दों के लिए ज्यादा है, क्योंकि उनसे पूछगछ ज्यादा है, तब तुम्हारे तक दीन पहुंचा, तुमने इसके तमाम मामलात को कैसे देखा। मर्दों को औरत के लिए जिम्मेदारियां करने की ज्यादा है, तो उनकी कुछ अलग जिम्मेदारी है। खवातीन, पूरे नस्ल की नशो-नुमा के लिए खवातीन एक बड़ा रोल है। तो यहाँ कोई अफजलियत या कमतरी की बात नहीं है, बल्कि यहाँ ड्यूटीज अलग अलग है मर्द और खवातीन की। अगर कोई खातून ये कहे कि मुझे वही हुकूक चाहिए जो मर्द के होंगे, तो वो बहैसियत हुकूक की एक अजीब सी बात लगती है कि अल्लाह ने आपको एक अलग मकाम और मर्तबा दी है। अच्छा, इस पर मैं आपको एक बात कहूँ, हमारे यहाँ फेमिनिस्ट अप्रोच जिसको हम कहते हैं, ये चढ़ा के औरतों के हुकूक, मोमबत्ती माफिया, ये जामा माकर कि औरत को हुकूक नहीं दिए जा रहे, औरत को हुकूक नहीं जा रहे। हामिद साहब, मैं इस पर एक बात हमेशा कहता हूँ कि औरत की इज्जतों को महराज अता हुई है दीन इस्लाम आने के बाद। मैं तो कहता हूँ ये तमाम औरतें दिन भर दुरूद शरीफ पढ़ें मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जिनके आने से औरत को मकाम औरत मिला है। आज आप वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर देखते हैं, आप कहते हैं कि उनको आजादी इजहार राय है उनके पास, वो कहते क्या है, वो कहते हैं वुमेन। वुमेन का मतलब क्या है? वुमेन मीन्स, अगर आप, मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा, आप जाके उनकी जबान लैटिन में देखें, वुमेन मीन्स टू एस्ट्रे द मैन। वुमेन उस औरत को कहते हैं जो मर्द को गुमराह करती है। उनके नजदीक ईव ने एडम को जन्नत से बाहर निकाला, उनकी वजह से गुनाह सरजद हुआ उनसे। क्रिश्चियनिटी में इसको पूरा बिलीव है, जिसकी वजह से हजरत आदम को जन्नत से निकाला गया। ओरिजिनल सिन उनमें कहते हैं कि औरत वजह बनी, तो इसलिए उन्होंने औरत का नाम रखा है वुमेन, मर्द को बहकाने वाली। अच्छा, संस्कृत में चले जाते हैं, नारी। नारी का क्या मतलब है? आग में ले जाने वाली। इस्लाम ने नाम दिया औरत। औरत किसको कहते हैं? महफूज, छुपाने वाली, प्रीशियस, कीमती चीज। हमने तो नाम से ही आपको इज्जत दे दी, जो इस्लाम ने आपको नाम दिया है। अब इससे भी आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जिंदा दरगोर किया जाता था बच्चियों को। इवन यहां तक कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि क़यामत के दिन उन बच्चियों को खड़ा किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि तुम्हें क्यों मारा गया। अच्छा, एक हामिद साहब, बड़ी एक अजीब यहाँ बात है, अलामा साहब बैठे, आपने हमेशा देखो कभी मकतूल से नहीं पूछा जाता भाई तुम्हें क्यों कत्ल किया गया, कातिल से पूछा जाता है आपने इसको कत्ल क्यों किया, भाई क्यों मारा। यहाँ तरतीब ही उल्टी है, मकतूल से अल्लाह पूछ रहे बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, ए बच्चियों तुम्हें क्यों मारा गया। वो कहेंगे अल्लाह हमें तो नहीं मालूम।
یہ کیوں مفسرین لکھتے ہیں اللہ بچیوں سے مقتول سے پوچھے گا، قاتل سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ اللہ ان بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کرے گا کہ میں ان سے کلام کیوں کروں. اتنا سخت ترین عذاب، اتنا سخت ترین ان کے ساتھ معاملہ ہے جو بچیوں کے ساتھ یہ کرتے تھے. اب میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ کنڈیشنز آف عربیہ جا کر پورے اس پہ پوری کتابیں لکھی ہیں. وہاں عورتوں کو سیل اور پرچیز کیا جاتا تھا. جس شخص کے اوپر ادھار ہوتا تھا وہ خواتین کو فروخت کر کے اپنے ادھار مکایا کرتا تھا، جس کو ہمارے اس میں کہتے ہیں. سوتیلی ماں سے جب باپ مر جائے تو بیٹا اسے شادی کر لیا کرتا تھا. سوتیلے بھائی سوتیلی ماں کا بہن بھائی سے آپس میں شادی ہو جاتی تھی. ایسے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، جوئے لگتے تھے باقاعدہ. تو اسی دور میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی ان کے چہرے، قرآن میں ہے کہ تمہارے چہرے بن جاتے ہیں، تم اپنے تمہارے چہروں کے رنگ اڑ جاتے ہیں. تو وہی اب یہ سچویشن آپ نے دیکھی. یہاں تک کہ میں آپ کو مختصر سی حدیث سناؤں. ایک صحابی آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں جب بات سوچتا ہوں اسلام سے پہلے کی، اللہ اکبر، تو میں ایک بات پہ بڑا مسکراتا ہوں، ایک بات پہ نمدیدہ ہو جاتا ہوں، روتا ہوں. تو رسول اللہ، جب نمدیدہ والی بات آپ کو بتاتا ہوں، فرماتے ہیں کہ میں سفر پر گیا، سفر سے واپس آیا. عموماً یہاں لوگ اس بات پر اعتراض بھی کرتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں یہاں کا سفر وہ اس طرح نہیں. اگر ابھی بھی آپ اونٹ پہ بیٹھ کے اسلام آباد تک سفر کریں تو آپ کو مہینوں اور سال لگ جائیں گے. تو پہلے کا سفر طویل ہوتا تھا. تب سفر کر کے واپس آتے ہیں اور گھر پر دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی ہے. تو دروازہ کھولتی ہے، ہاتھ چومتی ہے، تمام آداب سکھائے ہوئے ہیں ماں نے. ماں کی طرف وہ دیکھتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں میں دور جہالت کے اندر تو میں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کی بیٹی ہے. اور اس نے تمام آداب سکھائے ہوئے تھے، بیٹی باپ باپ کہہ کے پکارتی تھی. لیکن میرے دل کے اندر یا رسول اللہ رحم نہیں آیا. وہ قصہ سنا رہا ہے، کہتے یا رسول اللہ میرے دل کے اندر رحم نہیں آیا. میری بچی میرے ہاتھ کو چومتی لیکن میرے دل کے اندر رحم نہیں آیا. میں نے اگلے دن اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو تیار کرو، میں باہر لے کر جاتا ہوں. میری بیوی جانتی تھی یہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، وہ اندیشہ تھا. اس نے مجھے منع بھی کیا کہ یا رسول اللہ میرا دل ایسا پتھر ہو گیا تھا، معاشرے نے ایسا مجھے کر دیا تھا کہ میرے دل میں کوئی ترس نہیں آیا. میں نے بیٹی کو تیار کیا، بیٹی کو اپنے ساتھ باہر لے کر گیا. بیٹی یہ سوچتی تھی کہ میرا باپ مجھے گھمانے لے کر جا رہا ہے، سیر کرائے گا. بیٹی کے دل کے اندر ارمان تھے. میں ایک بیابان کے اندر لے کر گیا، میں کھڈا کھودنے لگا. میری بیٹی نے مجھے دیکھا، وہ دوڑ گئی. میرے دل میں خیال آیا شاید اس کو میرے جو میں کرنے لگا اس کا اندازہ ہو گیا تو یہ دوڑ گئی ہے، ڈر گئی. لیکن وہ دور سے دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹی اپنے دوپٹے کو گیلا کر کے لاتی ہے اور وہاں سے مجھے پانی پلاتی ہے، میرا پسینہ پوچھتی ہے، کہتی ابا جان آپ محنت کر رہے ہیں. اس کو کیا معلوم کہ یہی ابا اس کو زندہ درگور کرنے لگا ہے. جب تک کہتے ہیں میں کھڈا کھودتا رہا، یا رسول اللہ میری بیٹی میرا پسینہ پوچھتی رہی. معاشرے کا ایسا اثر تھا، یا رسول اللہ مجھے ترس نہیں آ رہا تھا. میں نے جیسی کھڈا کھودتا ہوں اپنی بیٹی کو کھڈے کے اندر ڈالا، میری بیٹی روتی نہیں. کہا میرے ابا مجھ سے کھیل رہے ہیں، تصور بھی نہیں کہ میرے ابا میرے ساتھ ایسے کریں گے. مٹی اڈال کے جب بچی کے اوپر ڈالنے لگا حتیٰ کہ جب اس کی سانس بند ہونے لگی تو وہ رونے لگی، مجھے پکارتی رہی ابا ابا. کہتے یا رسول اللہ مجھے ترس نہیں آیا. جیسی یہ بات ہوتی ہے حضرت عمر صحابی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کہا چپ کرو، تم دیکھتے نہیں کہ رسول کی حالت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ صحابی دیکھتے ہیں، رسول اتنا روتے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی. یہ تھی حالات اسلام سے قبل. اب اسی سچویشن کو سامنے رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم لوگ کی 3 بیٹیاں ہوں، اس میں تم ان کو صحیح طرح پڑھاؤ لکھاؤ، ان کی اچھی جگہ شادی نکاح کرو، بندوبست کرو، جنت میں میرے ساتھ ایسے داخل ہوگے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. اب وہی صحابی بیٹھے ہوئے ہیں سارے، ایک کھڑے ہوتے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری 2 بیٹیاں ہوں. تو کہاں تمہارے لیے بھی یہ ہے. بعض مفسرین نے یہ لکھا ایک صحابی کھڑے ہوتے فرمایا یا رسول اللہ میری 1 بیٹی ہو. کہا تمہارے لیے بھی یہ ہے. اب حامد صاحب وہ سچویشن دیکھیں جہاں بیٹی پیدا ہونے پر غصہ آتا تھا، وہاں یہی عالم ہے کہ آپ صحابی دل میں رش کریں کاش میری 2 ہوتی، کاش میری 3 بیٹیاں ہوتی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ان کی جس طرح ان کی تربیت کی ہے. اور پھر جیسے علامہ صاحب نے تذکرہ ازواج مطہرات کے ساتھ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرماتے ہیں عائشہ سے. جیسی یہ بات کی نا، صحابہ کا رنگ عجیب سا ہو گیا. عورت سے اظہار محبت آپ یہاں بیٹھ کے میرے سامنے نہیں کر پائیں گے، تو یہ بڑی عجیب سمجھے جاتا. اب وہ صحابہ کو نا بڑا عجیب لگا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مردوں میں سے پوچھ رہا تھا. اب سوال بدلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے، فرماتے عائشہ کے والد سے. یہ نہیں کہا کہ ابو بکر سے، فرمایا عائشہ. بتایا حضرت فاطمہ آتی ہیں، فرماتی ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ جو کندھے پر چادر ڈالتے ہیں، اما خدیجہ مانگ رہی ہیں. کہا معاملہ کیا ہے؟ کہتی ہیں آخری وقت ہے، اپنے شوہر کا جو پہنتے ہیں وہ میرا کفن بن جائے، ان کی قمیض ان کا جو چادر ہے وہ کفن بن جائے. رسول اللہ جاتے ہیں. اب یہ سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ اپنے میاں کو عورت کے ساتھ کیسی محبت کرنی چاہیے. فرماتے ہیں خدیجہ تو نے میری چادر مانگی ہے، خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر خدیجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمڑا مانگ لیتی وہ اتار کے تجھے دے دیتے.
یہ بات کیوں؟ کیونکہ حضرت خدیجہ نے بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہوتے اس عمر کے سٹیج کے اندر خود کھانا پکا کر لے کر جاتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے تو بتایا کہ یا رسول اللہ آپ تو بہت اچھے ہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ جب ایک مرد اپنے گھر واپس آتا ہے تمام تر پریشانیوں سے تو آپ کا کام ہے اس کو کنسول کریں کہ نہیں, یہ موٹیویشن دے. ایک مرد عورت ایک دوسرے کے اللہ رب العزت نے قرآن میں لفظ استعمال کیا لباس آپ کو سردی گرمی سے ہی بچاتا ہے, لباس آپ کی زینت بھی بنتا ہے, لباس آپ کے عیبوں کو بھی چھپاتا ہے. اب یہاں تو ایک دوسرے کے عیب ظاہر کیے جاتے ہیں, اپنے خاندانوں میں جا کر اپنے ہم سفر کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے وہ سب سے الگ ہیں. میں تو کہتا ہوں الگ کی کیا بات ہے, حق ہوتا کیا ہے یہ بتائے اسلام نے ہے, بالکل جی, عورت ہوتی کیا ہے یہ بتائے اسلام نے ہے. اور بس آخری بات کہ عورت ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, غلام ہو, سردار ہو, اسٹوڈنٹ ہو, ٹیچر ہو, زندگی کا کوئی گوشہ ہو, اس کی ایک ہی بقا ہے, اس کی ایک ہی مشعل راہ ہے, اس کے لیے ایک ہی نور ہدایت کے پروگرام سے ایک ہی ہدایت ہے, وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. جیسے اقبال نے بات ختم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. کیا بات ہے علامہ صاحب, بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی, اور آپ نے ساتھ ساتھ میں ٹائم زیادہ لے گیا, کمال ہو گیا, آپ نے ساتھ ساتھ موضوع کا رنگ تھوڑا اور اچھا کر دیا, تھوڑا نہیں زیادہ اچھا کر دیا. میں چاہتا ہوں اب جو ہمارے معاشرے میں علامہ صاحب بہت سی چیزیں یہ بہت زیادہ یہ پایا جا رہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے, اس کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے, اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے, اس کو ٹائم نہیں دیتا. مطلب اگر روٹی تھوڑی سی اگر کچی رہ گئی یا تھوڑی سی اگر کیا کہتے ہیں ہلکی سی, جلنا نہیں کہنا چاہیے, وہ کالی سی ہو گئی, کچھ ایسا ہو گیا تو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی, کھانا منہ پہ مار دینا, یہ ہمارے معاشرے میں اسلام تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا. اسلام تو یہ سکھاتا ہے جو حضرت بتا رہے تھے. کیا کہتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ میں اس پہ ایک چیز ایڈ کروں گا, میں آپ کے پاس میں اس پہ وہ جو اپنے کھانے کی بات کی نا, اس پہ میں کل ایک چیز پڑھا تھا کہ ایک شخص جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس. میاں, آپ نے جو سچویشن بتائی اس کو تھوڑا ڈفرینس بھی ہے. میاں جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو اس کے سامنے سے دانت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, سامنے سارے. تو ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ آپ کے دانت کیوں ٹوٹے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے نا روٹی سخت بنا لی تھی. تو کہا آپ منع کر دیتے, نہیں کھاتے دانت ٹوٹنے. کہتے نہیں, منع ہی کیا تھا میں نے, اس وجہ سے دانت ٹوٹ گئے. اچھا, منع ہی کیا تھا. اچھا, یہ سچویشن تو الگ ہے, لیکن وہ ایکشن کا ریئیکشن آیا ہے. جی, وہ ریئیکشن والا معاملے پہ تو جانا ہی نہیں. دونوں, میں کہنے کا مقصد کہ دونوں طرف ہے, جہاں ازواج کو اس طرح سلوک, وہاں میاں کو بھی ان کو دیکھنا. تو اس حوالے سے میں نے بھی گھر جانا ہے. یقیناً ہمارے ناظرین کچھ آفس میں ہوں گے, 12 ساڑھے 12 کے درمیان والا ہمارا پروگرام کا معاملہ ہے, انہوں نے بھی گھر جانا ہے. گھر جائیں گے ہم, کیا سلوک اختیار کریں؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ جو روش پیدا ہو گئی ہے نا, اگر مرد اس طرح کے سلوک کرتا بھی ہے تو دیکھیں وہ اصل میں دین پر عمل نہیں کرتا. دین کو سنا ہوا ہے, اس کو پتہ بھی ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ وہ گھر والوں کی وجہ سے, رشتہ داروں کی رویوں کی وجہ سے. اگر سب سے ایک بڑی بات میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو مرد اس طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں نا, وہ صرف اس وجہ سے کہ عورت کو یہ پتہ چلے کہ میں مرد ہوں, اپنی مردانگی دکھانے کے لیے یہ کرتے ہیں. حالانکہ یہ سلوک عورت کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, ہم سفر کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ جیسے علامہ صاحب نے ایک پہلے بھی بات کی تھی, آج کی عورتیں کیا کرتے ہیں کہ ہمیں مرد کے برابر حقوق چاہیے, ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں. لیکن میں یہ بات کروں گا کہ اسلام ہمیں عدل سکھاتا ہے. مثال کے طور پر ایک ٹیچر پڑھاتا ہے بچوں کو, ایک ورکر کام کرتا ہے وہاں پر, واچ مین ہے. اب کل کو واچ مین یہ کہنا شروع کر دے کہ جتنی ٹیچر کی تنخواہ اتنی مجھے دے دو, تو کیونکہ میں بھی اسی ٹائم میں اتنا ہی ٹائم آ رہا ہوں جتنا ٹیچر پڑھا رہا ہے, ہاں بلکہ وہ ٹیچر سے زیادہ وقت گزارتا ہے. تو اگر ایکوالٹی کی بات کرنا شروع کر دیں کہ اس کے برابر ہم اس کو, تو کیا یہ عدل ہوگا؟ عدل اس کو نہیں کہتا ہے. جو شخص جو کام کرے اس کے حساب سے اس کو اجرت دی جائے, تو یہی عدل کا تقاضا ہے, اور اسلام اس کی بات کرتا ہے. بہت مختصر سے علامہ صاحب آپ سے یہ سوال تو نہیں بنتا کہ آپ گھر جائیں گے تو آپ کیا معاملہ ارشاد فرمائیں گے, کیونکہ آپ ابھی سنگل, اللہ کرے جلد از جلد یہ معاملہ ہو جائے کہ ہم آپ سے یہ سوال کریں, دعوت بھی کھانے آئے. ہمارے کیمرہ مین حضرات بھی یہاں موجود ہیں, ایڈیٹرز بھی یہ پروگرام ایڈٹ کریں گے, ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں, علامہ صاحب یقیناً آپ بھی, تو میں بھی. ہم گھر جائیں, گھر پہ اگر جائیں تو آگے کھانا نہیں بنا حضرت, یا روٹی خراب ہو گئی, 100 مسئلے مسائل ہو گئے, کھانا ٹائم پہ نہیں بنا, کپڑے استری نہیں, تو کیا سختی کرنی چاہیے یا نرمی کرنی چاہیے؟ تو کس حد تک قرآن کیا کہتا ہے, سرکار کیا فرماتے ہیں؟ مختصر سے بات. دیکھیں حامد صاحب, یہ معاملہ وہی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ
دیکھیں ہمیشہ اس قانون کو اس طرح لاگو کریں, کبھی آپ کی والدہ سے بھی تو یہ معاملات ہو جاتے ہیں, بالکل. کبھی اگر میں ڈیوٹی پر آتا ہوں, میں کھانا پکاؤں, تو کبھی میرے سے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ جب زندگی جب ایک طرز سے چلتی ہے نا, تو اس میں اتار چڑھاؤ, اس میں کبھی دن ایسے بھی گزرتے ہیں, تو اس میں کوئی ایسا کوئی حرج والا معاملہ نہیں ہے. اگر کسی دن کھانا ایسا ہو جائے, یا کبھی کسی دن ایون مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا, جب ان کے گھر کوئی گیا نا, ان کے گھر پہ وہ نہیں تھے, تو گھر پہ گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا, ان کی بیگم تھوڑی سی, دانتوں کی بات نہیں دانتوں کی, ان کی بیگم تھوڑی سی غصے کی تیز تھی. تو کسی نے کہا کہ وہ فلاں حضرت صاحب ہے, وہ ان کے لیے میں آیا ہوں پوچھنے. کہتا ہے ایک تو لوگ آ جاتے ہیں, کوئی حضرت شضرت نہیں ہے وہ, تو وہ چلے گئے. انہوں نے کہا یار جس کے گھر کا معاملہ ایسا ہو, تو وہ جب باہر گئے تو ان کو دیکھا کہ وہ شیر پر سواری کر رہے ہیں. فرمایا حضرت آپ کے اتنی بڑی کرامت ہے, اور گھر میں کہا کہ میں اس پر صبر کرتا ہوں, تو اللہ نے مجھے اس کا یہ صلہ دیا ہے. اور باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں کہ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آئے اپنی بیگم کی شکایت لگانے کے لیے کہ میرے ساتھ بیگم کا سلوک صحیح نہیں ہے, سختی کا وہ معاملہ ہے, یہ ابھی کی نہیں, یہ پرانے کا چلتا ہوا. تو حضرت عمر کے گھر کے باہر وہ سنتے ہیں کہ حضرت عمر جن سے شیطان راستہ بدل لیتے ہیں, حضرت عمر کو ان کی بیگم کسی بات پر بتا رہی تھی کہ یہ کپڑے تم نے اس طرح کیوں گندے کر دیے, یہ معاملہ ایسا ہے. تو حضرت عمر ان کو چپ چاپ سن رہے تھے. جب باہر وہ آئے تو حضرت عمر سے پوچھتے ہیں, حضرت عمر نے کہا تم کسی کام کے لیے آئے تھے؟ فرمایا ہے کہ حضرت میں تو آیا تھا اپنی بیگم کی شکایت لگانے کہ آپ بات کریں گے, دیکھا کہ آپ کا معاملہ بھی اسی طرح ہی ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تم صبر کرو, دیکھو تمہارے لیے کپڑے دھونا, تمام معاملات, وہ اپنی زندگی کی کتنی چیزیں تمہارے لیے اس پہ انحصار ہے, کتنی چیزوں پر قربانی دیتی ہے. تو اس کے لیے دیکھیں اپنا گھر چھوڑنا, کسی کے گھر جانا, یہ سب سے بڑی قربانی ہے. تو ان قربانیوں کو دیکھتے ہوئے, ان قربانیوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, اگر ایک مرد عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اس کی کچھ چیزوں پر, یہ زندگی میں اگر آپ بھائی کے ساتھ بھی چلیں گے نا, تو آپ کو کسی چیزوں پر صبر کرنا پڑے. تو ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, جو جتنا صبر کرے گا اس معاملے پر, اور لائف ایسی ہی گزرتی ہے. آمین. میری دعا ہے کہ میں اس پر ایک پروگرام اور کروں جب میری شادی ہو جائے. بالکل, اس کے بعد تو پھر بڑا اچھا لگے گا. اور ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بتا رہی کہ جلد ہی ہے معاملہ. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ, کیونکہ ناظرین اکرام پروگرام ہم کرتے ہیں کبھی سیریس, تو اس طرح کے معاملات بھی ہونے چاہیے. بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ سوالات ایسے ہوتے ہیں, دلچسپ سوال ہوتے ہیں, جواب اگر اس طرح میں, یہی تو اسلام کا حسن ہے. اسلام ڈنڈے کے زور پر تھوڑی نا, اسلام تو پیار محبت. میں اس پہ ایک بات کہہ دوں, بالکل حضرت جعفر سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حوالے سے سب سے زیادہ بات کرتے تھے؟ فرمایا جس حوالے سے تم کرتے ہو. اگر آپ صحیح ستہ کی کتابیں اٹھائیں نا, وہاں طب بھی ہے, وہاں مذاہب بھی ہے, وہاں دین بھی ہے. تو یہ ہمارے یہاں جو علماء کا کانسیپٹ سمجھایا ہے کہ بس جائیں گے دین اور اس کی بات بڑی سختی, ایسا نہیں ہے. جس حوالے سے سوال ہو, جس حوالے سے ماحول ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی کو دیکھا نہیں, سب سے زیادہ تبسم فرمانے والے میرے آقا تھے. اور مسکرانا سنت بھی ہے, بالکل سنت ہے رسول. سبحان اللہ, کیا بات ہے. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ کا بھی, علامہ صاحب آپ کا بھی, آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین اکرام آپ کا بھی, کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں, اپنے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں ہم سب کو, جتنے علماء اکرام یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں, ان سب کے لیے بھی دعا کریں. اللہ کریم ان سب کی ان سب کو سلامتیاں نصیب فرمائے, اور وینیس ٹی وی کو نور ہدایت کو ترقیاں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.